السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ برادران و خواتین اسلام، آج کے اس درس میں پھر سے آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل، بہت بڑا احسان کہ الحمدللہ ہم نے ائمہ کے اقوال، اور اس سے پہلے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، پھر ائمہ کے اقوال اور پھر علماء کرام کے اپنے اقوال کی روشنی میں اب تک وہ تمام ذرائع پتہ کر لیے ہیں جن کو حاصل کر کے خشوع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ہم اسی سلسلے کی دوسری کڑی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے کچھ دروس میں ایسی باتیں لائیں گے جن کو دور بھگا کر کے، یعنی ایسی چیزیں جن کو دور کرنے سے انشاءاللہ تعالی خشوع حاصل ہوگا۔ یاد رہے کہ ہم نے اب تک جو باتیں کی ہیں اتنے دروس میں، وہ ایسی باتیں تھیں جن کو حاصل کر کے خشوع حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اب اس کی الٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے سے یا جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں سے دور کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے خشوع حاصل ہوگا۔ تو کچھ دروس انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی مبنی ہوں گے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے آج رکھنی ہم نے مناسب سمجھی وہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے تیاری کر کے کھڑا ہونے لگے تو نماز شروع کرنے سے پہلے وہ اس چیز کا تیقن کر لے کہ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے اس کی نماز میں خلل واقع ہو سکتا ہو، کیونکہ وہ پھر خشوع کے جانے کا سبب بن سکتا ہے، خشوع میں کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لے لیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 374۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک کپڑا ہوا کرتا تھا، ایک پردہ ہوا کرتا تھا، جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے گھر کا ایک حصہ ڈھک رکھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آئے اور جب دیکھا کہ یہ چیز لگی ہے، یہ پردہ یہاں لگا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ازیلی عنی امیطی عنی فإنه لا يزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس چیز کو نا میرے سامنے سے ہٹا دو، کیونکہ یہ میری نماز میں خلل کے واقع ہونے کا سبب بن سکتی ہے یا بنتی جا رہی ہے۔ لہٰذا صاف بات ہے، ایک ہلکا سا پردہ جس کے تعلق سے تفاصیل اسی حدیث میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ تفصیل آتی ہے کہ ایسا پردہ تھا جو یا تو آپ کہہ لیں کہ اس میں کچھ ڈیزائنز، کچھ نقوش بنے ہوئے تھے، یا اور روایات کے مطابق بس ایک رنگ برنگا پردہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بالکل اچھا نہیں لگا کہ ایسا پردہ جو ان کو دنیا کی یاد دلاتا ہو، دنیا کی چکا چوند کے بارے میں یاد دلا سکتا ہو، یا نماز سے غافل کر سکتا ہو، یا ایسی چیز جو پرہیزگار لوگ استعمال نہیں کرنا چاہتے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے ہٹا دینے کو کہا تاکہ نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ اسی حساب سے ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2107۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سے اس چیز کو اخری عنی فإنہ لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اس حدیث میں بھی یہی کہا کہ دیکھیں یہ جو پردہ ہے، یہ جو کپڑا ہے، اس کی وجہ سے نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے، لہٰذا اے عائشہ اس کپڑے کو میرے سامنے سے
ہٹا دو۔ تو اس سے صاف سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو اپنی نماز میں اللہ عز و جل کی طرف توجہ کر کے اور نماز پورے خشوع کے ساتھ پڑھنے سے آپ کو باز رکھتی ہو، دور رکھتی ہو، اس میں مانع ثابت ہوتی ہو، تو ایسی چیز کو سامنے سے ہٹا دیا جائے، یہی بہتر ہے۔ اسی حساب سے ایک اور حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں لائی ہے، 2030 اس حدیث کا نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عثمان الحجبی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ انی نسیت ان آمرک ان تخمر القرنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ ان دو قرنین کو، یعنی ان دو سینگھوں کو، یعنی میڑھے کے دو سینگ، ان کو ڈھک دو، ان کو کور کر دو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يُشْغِلُ الْمُصَلِّي۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس لیے کہ یہ زیبا نہیں دیتا کہ اللہ عز و جل کے گھر میں کوئی ایسی چیز رہے جس کی وجہ سے کسی نمازی کی نماز میں خلل واقع ہو سکتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کو دیکھیں آپ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نماز کا آغاز کرنے سے پہلے اس چیز کا مکمل طور پر تیقن کر لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے نہ ہو جس کے نتیجے میں ہماری نماز میں خلل واقع ہو سکتا ہو۔ جیسے میں نے کہا کہ خلل جہاں نماز میں واقع ہوا، خشوع دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا، اور یہ بعید از امکان نہیں ہوگا کہ سارے کا سارا خشوع پھر نکل کر چلا جائے۔ اسی حساب سے علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر بھی نمازوں کو ادا کرنے سے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے جو لوگوں کی گزرگاہ ہو، یعنی جہاں سے لوگ آتے جاتے ہوں، راستے میں کھڑا ہو کر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، لوگ پیچھے سے آگے سے آئے جائے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی نماز میں خلل واقع ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمودات کی روشنی میں دیکھیں آپ تو ایسی جگہوں پر بھی نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے جہاں لوگ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہوں۔ یہ پھر نماز میں خلل کا سبب اس لیے بھی بنتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو لوگوں کی باتیں ہمارے کانوں سے ٹکرائیں گی، نتیجتاً ہمیں اس بات کا احساس نہیں رہے گا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیونکہ پھر باتوں میں ہمارا دھیان لگنے لگے گا۔ اسی حساب سے ایسی جگہ پر بھی نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے جہاں پر بہت شور شرابہ ہو، زوردار آوازیں ہوں، شور و غل جہاں زیادہ ہو، کیونکہ وہاں کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھیں گے تو اس شور میں، اس زور میں اور ان آوازوں کے بیچ ہمیں خود اپنے آپ کو پہچاننے میں، اپنے آپ پر قابو رکھنے میں تکلیف ہوگی اور خشوع ضائع ہو سکتا ہے، خشوع جا سکتا ہے۔ اسی حساب سے ایسی جگہوں پر بھی نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے جہاں پر بیکار کی بحثیں لوگوں کے درمیان ہو رہی ہوں، کسی بھی چیز پر ہو بحثیں جہاں پر کوئی مباحثہ کہیں کوئی کچھ ہو رہا ہو، ہم وہاں پر نماز پڑھیں گے۔ اب بھلے ہی کوئی سیریس طور پر ڈسکشن مباحثہ ہو رہا ہو، ہم وہاں اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اس بات کا بہت بڑا امکان ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان بھی اس طرح کی مباحثے میں، اس طرح کی بحث میں جانے لگے، نتیجتاً ہمارے ہاتھ سے پھر خشوع جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بات اس کتاب میں، جس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، الوابل الصیب من الکلم الطیب، میں اس بات کو درج کیا ہے، اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب زیادہ گرمی پڑ رہی ہو، ایسے اوقات میں بھی نماز تھوڑی سی دیر اور تاخیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کیونکہ پھر نماز جب سخت گرمی کے عالم میں کوئی بندہ پڑھ رہا ہو تو پورا دھیان اس کا نماز میں نہیں رہتا، نماز میں گرمی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا ایسے مواقع پر، یعنی جن اوقات میں سخت سردی پڑ رہی ہو، ایسے اوقات میں بھی نمازوں کو اگر تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ پڑھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ کو یہ حکم دیا ہے کہ ظہر کی نماز خصوصاً جب تیز گرمی ہو تو تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ ادا کر لی جائے، تاکہ اس گرمی میں، اس کی شدت میں تھوڑی سی کمی آئے، تا پھر نتیجتاً یہ ہوگا کہ خشوع انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاصل رہے گا۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات نکل کر آتی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے آس پاس ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا نماز سے دھیان ہٹ کر اس چیز میں دھیان جا سکتا ہے،
تو ویسی جگہوں پر نماز پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، یا پھر کم از کم ان چیزوں کو اگر ممکن ہو تو ہم سے دور کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ دیکھیں اب ہم گھر پہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، ہم چاہیں ہم نوافل سنن پڑھ رہے ہوں، گھر پر پردے وردے لٹکے ہوتے ہیں، طرح طرح کی ڈیزائنز پردوں پر بنی ہوتی ہیں، یا پھر لوگ وہیں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی جگہوں پر نمازیں نہ پڑھ کر کے اکیلے میں جا کر کے نماز پڑھی جائے، تاکہ پورا خشوع حاصل ہونے کے امکانات رہیں۔ کہ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہماری ہر نماز قبول فرمائے اور ہمیں ہر نماز میں تا حیات خشوع حاصل فرمائے رکھے، آمین یا رب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔